بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میری پرانے دوستوں سے ملاقات ہو رہی تھی۔ وہ ماشاءاللہ کافی اچھا بزنس اسٹیبلش کیا ہے انہوں نے اور بہت کامیاب جا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ آپ کا بزنس پہلے تو اتنا اچھا نہیں تھا، یہ کرونا کے دوران اور یہ پچھلے 2-3 سال میں ڈیولپ ہوا ہے۔ تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ کچھ میں نے چینجز کی اپنے سٹائل آف ورک میں، کچھ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں اور کچھ دوسری چیزوں کی وجہ سے میرا بزنس اچھا ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ آپ آگے آپ کے جو بزنس گروتھ ہے اس کا پلان کیا ہے؟ تو وہ بتانے لگے کہ بھائی اب میں نے گروتھ کا سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ میرا بزنس جتنا ہے اگر میں اسی کو سنبھال لوں تو میرے لیے یہ کافی ہے، کیونکہ بزنس گروتھ وہ کہہ رہے تھے کہ میری لائن نہیں ہے، میری لائن بزنس ہے۔ تو تھوڑی سی میں نے ان سے مزید بات چیت کی تو وہ اس بات کے لیے کنونس نظر آئے کہ بزنس چلانا تو آسان کام ہے، بزنس ڈیولپ کرنا وہ مشکل کام ہے، اور وہ کام آپ نے اچھے طریقے سے کر بھی لیا، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ بزنس کیسے ڈیولپ ہوتا ہے اور کیسے ڈیولپ کرنا ہے، لیکن آپ نے وہ بزنس ڈیولپمنٹ چھوڑ دیا اور بزنس پہ آپ فوکس کر رہے ہیں۔ تو کیا اس میں کوئی آپ اپنے خیالات میں چینج لا سکتے ہیں؟ تو وہ بڑے ایک ہیپی سرپرائز سا محسوس کر رہے تھے، میں ان کے چہرے پہ دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی انسان اپنے طور پر بالکل پرفیکٹلی اور صحیح سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے ہم عمروں میں اپنے لیول کے لوگوں میں بیٹھ کے تھوڑا سا اپنے خیالات شیئر کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ بھائی میں کہاں پہ مس کر رہا ہوں یا مجھے کہاں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک دوسرے صاحب بھی موجود تھے ہماری اسی میٹنگ میں اور کھانے میں، تو ان سے بات ہوئی۔ وہ بھی ماشاءاللہ پچھلے 5-6 سال میں انہوں نے کافی ایک کامیاب بزنس اسٹیبلش کیا ہے اور اس کو رن بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو پاکستان میں ڈالر کی قیمت، کینیڈین ڈالر کی قیمت چند مہینے پہلے 100 روپیز تھی، اب وہ 175 ہو گئی ہے ویلیو ڈالر کی۔ اور وہ بتا رہے تھے بڑے یعنی خوشی کے ساتھ اور بڑے اچھے موڈ میں کہ ایک اماؤنٹ انہوں نے وہاں پہ بینک میں رکھی ہوئی تھی امریکن ڈالر کے فارم میں، اور اس میں آلموسٹ ڈبل کی گروتھ ہو گئی، وہ پیسہ پڑا۔ تو خیر ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ چونکہ آپ بزنس میں ہیں تو پیسہ بزنس میں بینک میں رکھ کے، پیسہ جو ہے وہ بینک میں رکھ کے اس کی گروتھ وہ زیادہ ہے یا پیسے کو بزنس میں لگایا جائے تو اس کی گروتھ زیادہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بزنس میں لگانے سے پیسے کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے، اور یہ جواب دینے کے ساتھ ساتھ ان کے جو چہرے کے آثار تھے وہ بھی تھوڑے سے یعنی وہ چینج ہوتے نظر آ رہے تھے۔ اس ساری گفتگو میں ایک جو ہماری سب کی دلچسپی کا پوائنٹ ہے وہ پہلے صاحب نے بتایا، جن سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ بھائی اب میں نے
اپنا یہ بزنس کا جو ڈیولپمنٹ کا فیز ہے وہ مکمل کر لیا ہے. اب میں اس پہ فوکس نہیں کر رہا. اب میں اپنے بزنس کو رن کرنے کے اوپر سنگل ہینڈڈ رننگ آف بزنس میں میرا فوکس ہے. تو خیر میں نے کہا کہ آپ کوئی اپنے ساتھ آپ اسسٹنٹ بھی تو ہائر کر سکتے ہیں. تو کہنے لگے ہاں اس پہ میں نے غور نہیں کیا. تو خیر انہوں نے ظاہراً وہاں پہ سوچنا شروع کر دیا. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا، یہ جملہ ہے جس کے لیے میں نے یہ سارے دونوں واقعات بیان کیے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس طرح کی گفتگو کا سلسلہ بنایا جائے، ایک ٹیم بنائی جائے، ایک گروپ بنایا جائے جس میں ہم اس طرح کی گفتگو کریں کہ ہم کون سا بزنس کر رہے ہیں اور ہم کون سی فیز میں ہیں، تو اس سے دماغ ڈفرینٹ سینیریوز میں اور ڈفرینٹ پہلوؤں پر سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا جب میں واپس ان سے مل کے آ رہا تھا کہ ایک بزرگ دریا پر، لیک پر مچھلیاں پکڑ رہے تھے. وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی مچھلیاں واپس پھینک رہے ہیں اور چھوٹی مچھلیاں آپ اپنے پاس رکھ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بڑا سمپل سا اور معصومانہ جواب دیا کہ میرے گھر میں جو فرائی پین ہے اس کا سائز چھوٹا ہے اور اس فرائی پین میں میں بڑی مچھلیاں فرائی نہیں کر سکتا، تو اس لیے میں بڑی مچھلیوں کو واپس پھینک دیتا ہوں اور چھوٹی مچھلیاں میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. اور ایک دوسرا واقعہ جو کہ میں نے ایک بڑے لیول کے ریسرچ میگزین میں پڑھا تھا. ایک بڑے فیمس رائٹر ہیں، انہوں نے یہ واقعہ لکھا اور وہ بڑے مستند بھی ہیں. وہ جو رائٹر ہیں ہارون الرشید اور مامون الرشید کے بارے میں انہوں نے وہ واقعہ لکھا ہے کہ مامون الرشید چھوٹی عمر میں مٹی کھانے کی انہیں عادت تھی، اور وہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی کنگڈم تھی ہارون الرشید جب حکمران تھے، اور ان کا وہ بیٹا مامون الرشید ناز و نام میں پل رہا تھا. اب بہت سارے حکیموں نے اور دانشوروں نے، ڈاکٹروں نے کوشش کی کہ وہ پرنس جو ہے، شہزادہ، وہ مٹی کھانا چھوڑ دے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، شہزادہ تھا، اور اس کی ضد بھی بہت پکی تھی. تو آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک عام سادہ سا آدمی دربار میں داخل ہوا، تو اس نے کہا کہ میں مامون الرشید کا مٹی کھانا چھڑوا سکتا ہوں. تو سب لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اتنے بڑے حکیم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور یہ تو سادہ سا آدمی ہے، یہ کیا بات کر رہا ہے. لیکن چونکہ کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی تھی، تو اس کو موقع دینے میں ہی سلامتی تھی یا غنیمت تھا. اس کو موقع دینا، ٹرائی تو کرنے میں کیا حرج ہے. تو اس نے ایک سمپل سا فارمولا وہاں پہ استعمال کیا جو ہم سب کی دلچسپی کا ہے، اور اس موضوع سے اس کی مناسبت ہے، اس نقطے کی. تو اس نے کہا جی آپ اس شہزادے کی جو ذہنی کیفیت ہے اس کو آپ لوگ سمجھ ہی نہیں سکے. یہ تو مستقبل کا بادشاہ ہے اور وہ طبیعت کا بھی بادشاہ ہے. آپ ان کے لیے ایک دربار آراستہ کریں
شہزادے کے لیے، جس میں بادشاہ کی طرح سے یہ تشریف لائیں، انٹر ہوں، اور پھر یہ تخت سلطنت پر بیٹھ کر خود یہ اعلان کریں کہ آج سے ہم مٹی کھانا بند کرتے ہیں۔ تو دیکھنا کہ یہ مٹی کھانا بند کر دیں گے، تو وہ تو ان کے اپنے سارا انتظام تھا، کوئی مشکل نہیں تھی ان کے لیے ایک ایسی تقریب کا اہتمام کرنا۔ تھوڑی ہی دیر میں دربار سج گیا اور شہزادے کو بادشاہ والا شاہی لباس پہنایا گیا اور اس کی دربار میں انٹری کروائی گئی اور اس کو تخت پر بٹھایا گیا، اور اس نے یہ سکرپٹ پڑھا کہ آج سے ہم اعلان کرتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی ہمیں مٹی کھاتا ہوا نہیں دیکھ سکے گا، اور ہم خود بھی اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم مٹی کھانے کو ترک کرتے ہیں۔ یعنی جب آپ ایک چیز کو اپنی زبان سے کنفیس کرتے ہیں، اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، تو اس کی آپ کی نظر میں بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ میری گفتگو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، ایک اور بھی واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے اسی سے ملتا جلتا، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ بھی ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، ان سے یہ منسلک ہے کہ ایک گروپ تھا جو پرانے زمانے میں حج پہ گیا ہوا تھا، اور حج پہ روٹین میں سارے جو گروپ کے ساتھی سے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص ان میں سے کھڑا ہوا اور اس نے اعلان کیا کہ میں نے فلاں شخص کے اتنے پیسے دینے ہیں، اور یہ کہہ کر وہ بیٹھ گیا۔ اب سب دوست حیران تھے کہ یہ اچھا بھلا معتبر آدمی ہے اور اس نے یہ کیسی حرکت کی ہے، بس یہ کہنے کے لیے کھڑا ہوا ہے اور اتنی سی بات کر کے یہ بیٹھ گیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ حرکت تم نے کیوں کی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ بھئی یہ جو میرا نفس ہے نا، یا کسی بھی انسان کا نفس ہے، چونکہ اماؤنٹ بڑی تھی اور مجھے یہ اپنے اوپر شک ہوا کہ کہیں میرا نفس مجھے غلط راستے پہ نہ لگا دے، تو میں نے آپ لوگوں کو اس کا گواہ بنایا ہے، اور اس طریقے سے میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے سیلف کو، اپنے نفس کو ہارنس کر سکوں۔ تو یہ جو میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے جو آبزرویشنز ہیں یا جو اپنی فیلنگز ہیں، اپنے جو احساسات ہیں، اپنی جو فائنڈنگز ہیں، اور میں تو اپنے بارے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ چونکہ میں انشاءاللہ یہ تھوڑے دنوں میں 60 ایئرز کا ہو جاؤں گا، اور 22 سال ہو جائیں گے مجھے ٹورنٹو میں کینیڈا میں رہتے ہوئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں اپنی ول ریکارڈ کر رہا ہوں کہ اگر میرا آخری ٹائم آ جاتا ہے، جس طرح سے پچھلے سال کرونے کا بھی بڑا ایک سخت اٹیک تھا جس میں سے مجھے گزرنا پڑا، تو میں نے دیکھا کہ انسان پہ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے جب وہ بول بھی نہیں سکتا، جب وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، جب اس کو اپنے ضروری حاجات کے لیے ہیلپر کی ضرورت ہوتی ہے۔